مذہب کے نام پر اشتعال یا اسلام کی اصل تعلیمات۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ مذہبی کارڈ چلایا جا رہا ہے۔ قادیانی احمدی کارڈ تو بہت زیادہ۔ کبھی کسی کی ویڈیو قادیانی احمدی کے حوالے سے چل جاتی ہے، کبھی قادیانی احمدی کے نام سے کوئی اشتہار چلا دیتے ہیں، کبھی کوئی گروہ قادیانی کارڈ کھیلتا نظر آتا ہے، کبھی کچھ۔ رمضان میں ساحل ادیم کا رمضان ٹرانسمیشن پروگرام چلا، جس میں خود ہی سوال ملا سے وہ پوچھ ڈالے جو احمدی اکثر ان کے ملا سے کرتے ہیں، مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ پھر عید پر قادیانی احمدیوں کی 6 مقامات پر نماز پڑھنے سے روکا گیا، اور جماعت احمدیہ کے ترجمان کی طرف سے بھی بیان آیا اور پریس ریلیز جاری کی گئی۔ پھر کچھ دن پہلے بیرون ممالک سے اپنے مذہبی پروگرام میں قادیانی احمدی پر بات کرتے نظر آئے۔ اس پر بھی ہم نے پروگرام کیا تھا۔ پھر ربوہ میں کئی جگہوں پر ختم نبوت کے احمدیوں کے حوالے سے اشتہارات لگائے گئے۔ اس پر بھی ہم نے بات کی تھی۔ پھر کل ایک اشتہار، ایک پوسٹ یہ بھی چل رہی تھی کہ ایک قادیانی احمدی کو جیل میں قتل کرنے والے کو رہا کر دیا گیا۔ ناظرین، اب سوشل میڈیا پر گردش کرتی ایک تصویر نے ایک بار پھر ہمارے معاشرے کے ایک نہایت حساس مگر اہم مسئلے کو نمایاں کر دیا ہے۔ اس تصویر پر فدائیان ختم نبوت فورم پاکستان کے نام سے ایک اشتہار درج ہے، جس میں ایک مخصوص طبقے یعنی احمدیہ قادیانی کے خلاف کارروائی اور ان کی تحویروں کو مٹانے کی بات کی گئی ہے۔ بظاہر یہ ان کی طرف سے مذہبی جذبے کا اظہار اور اپنے آپ کو شاعر اسلام کے محافظ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر جب اسے قرآن و حدیث اور اسلامی اصولوں کی روشنی میں پرکھا جائے تو یہ سوال شدت سے ابھرتا ہے کہ کیا واقعی یہ طرز عمل اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، یا پھر یہ محض ایک ایسا بیانیہ ہے جو دین کے نام پر نفرت، تقسیم اور اشتعال کو فروغ دیتا ہے۔ اسلام کی بنیاد ہی عدل، رحم اور حکمت پر رکھی گئی ہے۔ قرآن کریم کا صاف اعلان ہے، دین میں کوئی جبر نہیں۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو نہ صرف عقیدے کی آزادی کو تسلیم کرتا ہے بلکہ انسان کے ضمیر کو بھی مکمل اختیار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اختلاف رکھنے والوں کے خلاف زبردستی، جبر یا نفرت کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ مکہ کے بدترین دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے دن معاف کر دیا، اور مدینہ میں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے انہیں مکمل مذہبی آزادی دی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آج ہم کس اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ وہ اسلام جو برداشت، صبر اور دلیل کا درس دیتا ہے، یا وہ جو اشتہاروں، نعروں اور دباؤ کے ذریعے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے؟ احمدیوں کے حوالے سے اس طرح کے اشتہارات لگانا اور انہیں نشانہ بنانا نہ صرف ایک اخلاقی مسئلہ ہے بلکہ ایک قانونی اور سماجی بحران بھی ہے۔ پاکستان کا آئین ہر شہری کو بنیادی حقوق دیتا ہے، جن میں جان، مال اور عزت کا تحفظ شامل ہے۔ اگر ہم خود ہی قانون کو ہاتھ میں لے کر کسی گروہ کے خلاف مہم چلائیں گے تو پھر معاشرے میں انصاف کی کیا گنجائش باقی رہ جائے گی؟ کیا یہ وہی راستہ نہیں جو انتشار، نفرت اور بدامنی کی طرف لے جاتا ہے؟ یہاں ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے، اور وہ ہے ملا کا پروپیگنڈا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی دین کو ذاتی مفادات، سیاسی مقاصد یا گروہی برتری کے لیے استعمال کیا گیا، اس کے نتائج ہمیشہ منفی نکلے۔ مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کرنا دراصل اس کی روح کو مجروح کرنا ہے۔ جب منبر و محراب سے نفرت کا پیغام دیا جائے، جب اشتہاروں کے ذریعے لوگوں کو نشانہ بنایا جائے، تو پھر دین کی خوبصورتی کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی تم سے اختلاف کرے تو اس کا جواب بہترین انداز میں دو۔ قرآن کہتا ہے، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سب سے بہتر ہو۔ مگر یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے، جہاں اختلاف کا جواب دلیل سے نہیں بلکہ دباؤ اور نفرت سے دیا جا رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مکافات عمل کا اصول بھی سامنے آتا ہے۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، جب ہم ان کے حقوق سلب کرتے ہیں، تو اس کا اثر صرف ان تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ آج اگر ایک گروہ نشانہ بن رہا ہے تو کل کوئی اور بھی بن سکتا ہے۔ نفرت کی آگ کبھی ایک جگہ نہیں رکتی، یہ پھیلتی ہے، بڑھتی ہے اور آخرکار سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ احمدیوں کے حوالے سے اختلاف ایک حقیقت ہو سکتا ہے، مگر اختلاف کا مطلب دشمنی نہیں ہوتا۔ اسلام نے ہمیں اختلاف کے باوجود احترام اور انصاف کا راستہ دکھایا ہے۔ اگر ہم واقعی اپنے عقیدے پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں اسے ثابت کرنے کے لیے اشتعال انگیزی یا جبر کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ سچ ہمیشہ اپنے وزن سے خود ہی غالب آتا ہے، اسے کسی اشتہار یا مہم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا آج ایک گلوبل گاؤں بن چکی ہے۔ ہمارے اعمال صرف ہمارے ملک تک محدود نہیں رہتے بلکہ پوری دنیا میں دیکھے اور پرکھے جاتے ہیں۔
جب مذہب کے نام پر اس طرح کے اقدامات سامنے آتے ہیں تو یہ نہ صرف ہمارے معاشرے کی تصویر کو مسخ کرتے ہیں بلکہ اسلام کے بارے میں غلط تاثر بھی پیدا کرتے ہیں۔ کیا ہم واقعی یہی پیغام دنیا کو دینا چاہتے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود احتسابی کریں۔ ہم یہ سوچیں کہ کہیں ہم دین کے نام پر ایسے راستے تو نہیں اختیار کر رہے جو خود دین کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام کی طاقت اس کے اخلاق، اس کے انصاف اور اس کی رحمت میں ہے، نہ کہ نفرت، دباؤ یا زبردستی میں۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شہری کے حقوق کا تحفظ کرے اور کسی کو بھی یہ اجازت نہ دے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ اسی طرح علماء اور مذہبی رہنماؤں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو جوڑنے کا کام کریں، نہ کہ توڑنے کا۔ اگر ممبر سے نفرت کے بجائے محبت کا پیغام دیا جائے، اگر اختلاف کو برداشت کے ساتھ قبول کیا جائے تو معاشرہ خود بخود بہتر ہو سکتا ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تصویر صرف ایک اشتہار نہیں بلکہ ہمارے اجتماعی رویے کا آئینہ ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں۔ کیا ہم ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جہاں ہر کوئی دوسرے سے خوفزدہ ہو، یا ایک ایسا جہاں اختلاف کے باوجود امن اور احترام قائم ہو؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم نے نفرت اور اشتعال کا راستہ اختیار کیا تو اس کا انجام بھی ہمیں ہی بھگتنا ہوگا، لیکن اگر ہم نے اسلام کی اصل تعلیمات، عدل، رحم اور حکمت کو اپنایا تو نہ صرف ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا بلکہ ہم واقعی اس دین کی نمائندگی کر سکیں گے جسے رحمت للعالمین کا دین کہا جاتا ہے۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔